تو امام کو بھی کوس رہا ہوگا کہ یار جلدی کرے بس یہ نماز ختم کرے تو آنے کے لیے جاؤں. تو اس لیے سب سے پہلے دنیا میں کامیابی ضروری ہے. دنیا کے لیے کوشش کرو. حضور کا فرمان ہے, یاد رکھو یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں, حضور کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کو بھی طاقتور مسلمان پسند ہے. جو دنیا کے لحاظ سے بھی طاقتور ہو, ابھی ہو, جسمانی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی طاقتور اللہ کو ہو, اور جو کمزور بندہ جو اپنا حق بھی نہیں لینا جانتا ہو, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں سے سروکار ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت بھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالت کو نہ بدلے. آپ اپنی کوشش بھی کریں گے. وہ مجھے ابھی بات یاد آئی, بتائیو فقیر جو ہے وہ پہلے ہندو تھے, بدو مل مسلمان ہوئے, لیکن انہوں نے زندگی میں جتنی باتیں کی, ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اس پہ پوشیدہ. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جو تقریر کی اس میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو رزاق ہے, رزق دیتے ہیں. اس نے دل میں سوچا کہ یار اللہ رزق جب دیتا ہے تو مجھے محنت کیوں کرنی چاہیے, خود ہی دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ دور جا کر جنگل میں درخت پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب والی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. کہ مولوی صاحب نے کہا رزاق ہے, رزق تمہیں وہ دے گا, اور رزق انسان کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے. تو جہاں لکھا ہوگا وہیں ملے گا, رزق ضرور ملے گا. اب یہ ہے کہ بتاؤ فقیر اوپر بیٹھ گئے, کچھ لوگ آئے مسافر بیٹھے, کھانا شکا انہوں نے بتایا, آپ نے تیار کیا. کہنے لگے بھائی ہم جو کھائیں تو اس سے پہلے دیکھو یار فقیر کوئی فقراء کو ایسا ہو غریب بندہ تو اللہ کے نام پہ پہلے نکالے دے اس کو, اور بعد میں ہم کھانا کھائیں. تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. تو اس کو یار جنگل میں کون ہوگا, کہ یار کہ تم دیکھو تو صحیح, اللہ کی راہ میں یہ لوگ, اور لے کر کھانا دیکھو. تو کھانا لے کر کے جب ادھر ادھر جانے لگا تو اتنے میں جو ہے اس نے کہا یار اتنا تو مجھے بھی کرنا چاہیے, اوپر بیٹھا ہوا ہوں, کھانا جا رہا ہے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو کہنے لگا کھانسنے لگا. ارے یار اللہ کا بندہ ایک اوپر بیٹھا ہے, بھائی آجو 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 کھانا کھاؤ, بسم اللہ. اب یہ کہ کھانا تو کھا لیا, لیکن کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے بات کی تھی, صحیح کی آپ نے, لیکن آپ نے بات پوری نہیں بتائی. کہنے لگے کیوں, کیا مقصد, پوری کیا؟ کہنے لگے کھانا رزق رزاق دیتا ہے لیکن کھانسنا پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ محنت آپ کو کرنی پڑے گی تو اللہ دے گا, اگر کوئی بھی اتنی بھی محنت نہیں کرو گے تو نہیں دے گا, اللہ نہیں دے گا. تو اس لیے میرے دوستو یہ بات, اور بات آئی کعبے کی دعا کی بات آئی, میں نے آپ کو بتائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا. اب دعا کی بات, کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ ایسا پہلے نظر وغیرہ بھی تھی لیکن بیماری ایسی ہوئی کہ بیچارہ نابینا ہو گیا. اس کے بعد جوان وہ جوان ہے تو لیکن روزگار نہیں ہے. اب یہ کہ نابینا بیچارہ تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے رہے, اب گھر بھی نہیں ہے, بڑا پریشان ہو کر. تو جا کر کے تقریر میں جو ہے وہ کسی عالم سے سنا, تقریر عالم کا کہا تھا کہ بھائی اس طرح سے لوگ اگر وظیفہ پڑھ کرے, اگر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے, حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور وہ اگر دعا مانگ لیں تو جو دعا مانگیں گے وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خضر کے معنی یہ ہے کہ سب یعنی جس کے لیے بھی خضر دعا مانگ لیں تو وہ سب تو شاداب و آباد ہو گیا, اس کو پورا یقین ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے پوچھی, اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا. میں آواز آئی السلام علیکم, کوئی نابینا تھے, وعلیکم السلام کر کے ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ بڑھایا. کہنے لگے جی میں خضر ہوں, آپ نے کیا مانگنا ہے, آپ نے کون سی دعا مانگی ہے؟ پریشان ہو گیا, خوشی بھی ہو گئی, دل اچھل رہا ہے کہ بھائی خضر آ گئے, لیکن اب دعا کیا مانگوں؟ کہنے لگے کہ بینائی مانگوں. پھر سوچا کہ نہیں بینائی نہیں, دولت مانگوں. پھر یہ ہے کہ کہنے لگے کہ بیوی مانگوں, نہیں گھر مانگوں. سوچ میں پڑ گیا. اب اتنا جو ہے وہ سوچ رہا ہے, حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کیسے دعا اللہ کے بندے سوچ لو, ایک دعا مانگو, جو بھی دعا مانگنی ہے ایک دعا مانگو. میں اللہ کے کسی اور بندے کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں سے واپسی میں آؤں گا, تو تم جو دعا مانگنی ہے دعا مانگ لینا, میں آمین کہہ دوں گا, رب قبول فرمائے, تیرا بیڑا پار. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب بیٹھ کے سوچنے لگا کیا مانگو, بیوی مانگو, نوکری مانگو, آنکھیں مانگو, دنیا مانگو. آنکھیں میری دولت ملے تو کیا ہوگا, مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اب پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے. پھر آواز آئی السلام علیکم,
کہنے لگا وعلیکم السلام، اب دل دھڑک رہا ہے لیکن زبان سے ہے کہ جب رب راضی ہو جائے تو کس طرح سے راستہ رب دکھاتا ہے۔ زبان چلنے لگی، زبان سے آواز آئی کہ جی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا سوچ لی، کہنے لگے جی سوچ لی، کہنے لگے کہ جی دعا مانگو میں آمین کہتا ہوں۔ یا اللہ 7 منزلہ عمارت پر 7 بہویں سونے سے سجی دھجی دیکھو۔ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے اب سوچیے آپ کیا دعا اس سے مانگی۔ آپ دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کیا مانگا دیکھیں اس نے، 7 منزلہ عمارت پر 7 بہویں سونے سے سجی دھجی دیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آمین چلے، قدرت نے پلٹا کھایا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دکھا دیا اس کی بینائی لوٹ آئی تو نظر اس کی برقرار، نظر جب صحیح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ سب کو دیے، قیمتی چیزیں بہت، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہیں بڑی بڑی قیمتی چیزیں، اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی نا خدا کی قسم پھر ہمیں پتہ ہوتا، وہ کہ مزاد کی بات سے بیٹھے آپس میں مرد کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ باہر جو ہے ممالک میں کسی کی جو ہے اگر نہیں ہوتے اس کے دین نہیں ہوتے تو ایک جو کیا دیتے ہیں تو وہ بھی 3.25 کروڑ کا دیتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اب کوئی کھجلی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے تو دونوں موجود ہیں، اللہ نے جو دیے ہوئے ہیں تو سمجھو 6.5 کروڑ کی ملکیت کو ہم کھجا رہے ہوتے ہیں، تو اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی، اب اس کے ہاتھ پاؤں مارے، اس کے بعد یہ کہ میں اس کے بعد دولت آ گئی، جب دولت آ گئی، ریل فیل ہونے لگی تو لوگوں نے جو ہے نوکری ملتی تو چھوکری بھی دیتی لوگوں کو، اب یہ کہ بھائی گھر میں بیوی گھر میں جب آ گئی تو سمجھو کہ بچوں کی مشین آ گئی، اب بچوں کی مشین آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا، بچے بھی آئے، ایک آیا دوسرا تیسرا چوتھا، کہ یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں واقعی اس نے دیکھا کہ 7 منزلہ عمارت پر 7 بہویں سونے سے سجی دھجی اس نے دیکھا اپنی زندگی میں۔ میرے دوستو دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے تھے، چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے، جب اتنے بڑے سخی سے تم دعا مانگ رہے ہو تو اس کی سخاوت کے انداز کے اس حساب سے ہے کہ دعا آپ کو